السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ایسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس پررونق بزم میں جس عنوان کی وضاحت کا مکلف بنایا گیا ہوں، عنوان ہے ہم غافل کیوں؟ دینی، تعلیمی، معاشرتی اور عملی یہ محور ہیں گفتگو کے۔ تو جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق ہوگی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے انہی محاور کے اوپر رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، غفلت کہتے ہیں
کسی بھی چیز کو جان بوجھ کر کے نظر انداز کر دینا، یہ غفلت کہلاتا ہے، جان بوجھ کر کے۔ اور تھوڑا سا فرق ہے، اسی کے مترادف ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نسیان، غفلت و نسیان، عام طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر غفلت اور نسیان ان دونوں کا فرق بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نسیان میں اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا، اور نسیان کہتے ہیں آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر اس کی کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے مگر کسی چیز کو بھول جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسیان، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ رب العالمین نے میری اس امت سے خطا کو یعنی غلطی کو اور نسیان کو یعنی بھول جانے کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا ہے۔ رفع یعنی رفع الاثم، اس کا گناہ اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے اس امت سے۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین کے بے شمار مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی ہے کہ نسیان کے گناہ کو اللہ رب العالمین نے مٹا دیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے غفلت، جس میں انسان جان بوجھ کر کے کسی چیز سے کسی چیز کو نظر انداز کرتا ہے یا اپنے دل کو اس کے جانب مائل ہونے سے روکتا اور بچاتا ہے، جس میں اس کی قدرت کا اور اس کی طاقت کا دخل ہوتا ہے، جبکہ نسیان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیسے کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ رب العالمین نے جہنم کو پر کر دیا، بھر دیا، كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جناتوں سے اور بہت سارے انسانوں سے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں مخلوقات جس کو ثقلین کہتے ہیں، بھاری بھرکم مخلوق، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ دین کو ماننے کے مکلف ہیں، دونوں انسان بھی اور جنات بھی۔ کہا لہم قلوب، ان کے صفات بتائے، کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن فقاہت سے خالی ہیں، دل سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس پہ علماء منطق نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے کہ انسان کے عقل کا مقام یہ دماغ ہے یا دل ہے، کہاں پہ ہے؟ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، انسان کے عقل کا محور جو ہے وہ دماغ ہے جو اس کے سر میں ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، دل میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی سمجھنے کی بات کی ہے قرآن مجید میں تو وہاں دل کا ذکر کیا ہے، جیسے اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دل کے اندر دھڑکن ہے، دل زندہ ہے، کام کر رہا ہے، لیکن دل سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ وہ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ غافل ہیں، غافل ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب آنکھوں سے دیکھنے والی کیا چیزیں ہیں؟ تو کہا یہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی جب غفلت کو دور کرنے کے اسباب کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا کہ آنکھ کا کیا کام ہے۔ کہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان بھی ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں کی مثال جانوروں کی مثال ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ بسا اوقات جانوروں سے بھی یہ گئے گزرے ہیں۔
کیونکہ جانور بھی اپنے رب اور اپنے مالک کا یا جو اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتا ہے، جانور بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی باتیں مانتا ہے، اس کے حکموں کو تسلیم کرتا ہے. لیکن انسان اللہ رب العالمین کے حکموں کو ٹھکرا کر کے، چھوڑ کر کے جانوروں سے بھی بدتر کیٹیگری کے اندر اپنا شمار کرواتا ہے اور اپنا نام لکھواتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان کیا کہ اولئک ہم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. اب نتیجہ نکالیے آیت کریمہ سے. آیت کریمہ کا اختتام اللہ رب العالمین نے غفلت کے اوپر کیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور ابتدا کس سے کی؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کو بہت سارے انسانوں اور جناتوں سے بھر دیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے آج کے اس عنوان کی وضاحت تو یہ ہے کہ غفلت کی سزا جہنم ہے، اور دنیا کی اس زندگی میں غفلت کی سزا ذلت ہے، خاری ہے، رسوائی ہے، اور اللہ رب العالمین کی غضب، اللہ تعالیٰ کا مقت اور اس کے سخط کو دنیا کے اندر نازل کرنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے وہ غفلت ہے، انسان کا غافل ہو جانا ہے. اب آئیے مسلمانوں کے اندر غفلت کی یہ چادر کن کن چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز، انسان اپنی تخلیق سے غافل ہے. غور کیجئے گا، تخلیق کے مقصد سے غافل ہے. اگر تخلیق کا مقصد یاد ہوتا تو دوسری غفلت کی چیزیں اس کے قریب نہیں آتی، اس کے قریب نہیں پہنچتی. لیکن یہاں ایک چیز غور کیجئے گا، ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطی ہوتی ہے اور ہوگی، اور ان غلطیوں میں غفلت بھی ہے کہ ہم غافل ہو جائیں گے. اس کی ایک مثال صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے. ذرا اس حدیث کو سنتے ہیں اور اس کے بعد موضوع کو آگے بڑھائیں گے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا لیا تو اس پتلے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. فرشتے اس کے ارد گرد منڈلاتے تھے، گھومتے تھے، تعجب کی نگاہوں سے اس کو دیکھتے تھے. اس پتلے کو ابلیس بھی چکر کاٹتا تھا. تو ایک مرتبہ ابلیس قریب گیا اور جانے کے بعد اس پتلے کو اس نے بجا کر کے دیکھا. تو جب بجایا تو جسم کا پورا حصہ بھرا ہوا نظر آیا، لیکن یہ پیٹ کا حصہ یہ خالی آیا. جو خالی جگہ یعنی خالی گھڑا اگر ہو اور اس کو الٹ کر کے آپ بجائیں تو جو آواز ہوتی ہے پیٹ سے وہ آواز نکلتی ہے. تو ابلیس نے اس آواز کو سن کر کے جو کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں راوی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابلیس نے اس وقت یہ کہا کہ اللہ رب العالمین روئے زمین میں ایک ایسا مخلوق بنانا چاہ رہا ہے جو مخلوق اپنے آپے کے اوپر قابو نہیں رکھے گی. غور کیجئے گا، یعنی غافل ہوگی. اس مسئلے کو ابلیس نے سمجھ لیا تھا. حضرت آدم کے تخلیق سے قبل جب اسٹیچو کے شکل میں آپ بنے ہوئے تھے، روح آپ کے اندر ڈالی نہیں گئی تھی، اسی وقت ابلیس نے اس کو آبزرو کر لیا تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت آدم بنے اور جنت کے اندر آپ کو رکھ دیا گیا تو جنت میں پہنچ کر کے اس نے ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ غافل ہوگا، غفلت کی چادر اوڑھے گا، اور اس کو ہم کسی طرح سے بہکا سکتے ہیں، اس کو پھسلا سکتے ہیں اور اس کو اس کی تخلیق، مقصد تخلیق سے گمراہ کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جا کر کے گمراہ کیا. کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا میں تم کو
اس درخت کے جانب رہنمائی نہ کر دوں کہ جس کو تم کھاؤ گے تو تم خالد ہو جاؤ گے، ہمیشہ باقی رہنے والے ہوگے، اور ایسی بادشاہت تم کو عطا ہوگی جو بادشاہت کبھی پرانی نہیں ہوگی، یعنی امر ہو جاؤ گے، تمہاری موت نہیں آئے گی۔ امرت کے بارے میں تم کو رہنمائی کر رہا ہوں، پی لو، کبھی بھی نہیں مرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی خلاف ورزی کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا تم دونوں، یعنی حوا اور حضرت آدم، اگر قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ابلیس ہمارا دشمن ہے اس کی وضاحت کی ہے، واضح طور پر۔ اب غور کیجئے گا، کہا حضرت یوسف کے واقعے کو اٹھائیے، کہا کہ ہم بہترین قصے بیان کرتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ آپ اس سے پہلے اس قصے کو نہیں جانتے تھے، اور آگے چل کر کے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو کہا کہ بھائیوں کو یہ خواب مت بتلانا۔ کیوں مت بتلانا؟ اس لیے نہیں کہ بھائی برے ہیں، اور کیجئے گا، اس لیے نہیں کہ بھائی برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کس وقت وہ کیا کس کے دل میں بات ڈال دے اور کس کے دماغ کو کس جانب وہ پھیر دے، کس طرح سے کس کو کہاں پہ غافل کر دے، یہ آدمی نہیں جان سکتا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی رکاوٹ کا جو سامنا ہے اپنے مقصد اور اپنے تخلیق کے مقصد سے، وہ ہے ابلیس کا حربہ اور ابلیس اس کا چنگل۔ اگر اس سے نجات اور چھٹکارا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے محور کے اندر شامل ہے، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم کو دین سیکھنا پڑے گا، دین جاننا پڑے گا، دین کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ ہم غفلت کو بتا رہے ہیں دینی نظریے نقطۂ نظر سے، دینی نقطۂ نظر سے ہمارے دین کا کیا معاملہ ہے، آپ غور کیجئے۔ کسی بھی کالج میں یا کسی بھی اسکول کے باہر اب جا کر کھڑے ہو جائیں اور ان لوگوں سے سوال کریں، وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں، سوال کریں دین کی کچھ باتیں، پوچھیں توحید کی تعریف کیا ہے، پوچھئے شرک کس کو کہتے ہیں، یہ سوال کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کس لیے کیا ہے، ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے، آسمان و زمین کے تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیا وہ بتا سکتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ کیا ہر کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ہماری تعلیمی غفلت ہے، اور اسی تعلیمی غفلت کو اب دیکھ لیجئے۔ اب آپ یہ کہیے گا کہ یہ تو دینی میدان ہے، ہماری ترقی دنیاوی میدان کے اندر ہے، تو آپ دنیاوی میدان میں بھی مسلمانوں کی ترقی پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں غفلت کیا ہے وہ دیکھیے۔ شیطان نے آ کر کے انسان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں اگر ہم ترقی کرنا چاہے تو ترقی کے مواقع ہمارے لیے نہیں ہیں۔ پڑھ لکھ کر کے بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف علم دین کی بات ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی میدان میں بھی چلیے، دینی میدان میں ہم پیچھے ہیں، یہ یقیناً افسوس کی بات ہے، لیکن اگر دینی اور عصری دو معاملات میں اگر تعلیم کو تقسیم کیا جاتا ہے دو کیٹیگری میں، تو اگر دینی تعلیم سے ہم غافل ہیں تو ہم کو یہ تو اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم عصری تعلیم میں کہاں تک پہنچے، یہ جاننا چاہیے نہیں چاہیے۔
اس میں بھی ہمارا کیا حال ہے؟ آپ پورے ہندوستان سے مختلف کمیٹیوں کے جو ریسرچ ہیں اور ان کے جو رپورٹس ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کو آپ جان سکتے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے اور کہاں تک ان کا گراف کس خطرناک حد تک نیچے گرا ہوا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے غفلت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہاں اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ترقی کے مواقع ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب غور کیجئے گا، اسی ہندوستان میں ایک دور تھا جب ایک مسلمان آدمی کو صدر جمہوریہ کے عہدے کے اوپر بٹھایا گیا تھا۔ صدر جمہوریہ ایک مسلمان آدمی تھا۔ اب آپ کہیے گا وہ تو مسلمان تھا نہیں، وہ تو کہتا تھا کہ ہم یہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، ہم وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ تو غیروں کے پاس کسی مسلمان کو جانچنے کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا نام مسلمان ہونا چاہیے۔ اس میں اس کو بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ ہندوستان کی جو سب سے بڑی کرسی ہے اس کرسی کے اوپر ایک مسلمان نام والے آدمی کو لا کر کے بٹھایا گیا۔ تو کیا اس کے اوپر احسان کیا ان لوگوں نے؟ اس نے اپنی قابلیت سے، اپنی تعلیم سے، اپنے علم سے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اس کرسی کا حقدار صحیح طور پہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے، اور اس کو بٹھایا گیا۔ ہم اپنے بچوں کے اندر تعلیم کے معاملے میں یہ اسپرٹ کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ ان کے ذہن کے اندر کیوں نہیں ڈالتے کہ اگر 100 بچے کسی کمپٹیشن میں اتر رہے ہیں تو آپ کوشش کرو کہ آپ سب سے پہلے نمبر پہ ہو۔ یہ کبھی مت سوچو کہ ہمارا نمبر اتنا پیچھے کیوں آئے گا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم شروع سے اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ارے پڑھ لکھ کر کے کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے، تم کو موقع نہیں ملے گا، دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا۔ تو وہیں پر سے ہم اس کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر کے کچھ اچھا کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملے میں۔ اب آئیے دینی معاملے میں ہمارے غفلت کا کیا حال ہے کہ جہاں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جہاں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، انسان کو اس کے تخلیق کے مقصد سے آگاہ کیا جاتا ہے، ہم لوگ اس جگہ پر کتنا وقت دیتے ہیں یا اپنے بچوں کو کتنا دیر تک وہاں بیٹھاتے ہیں، یا تعلیمی میدان میں ہم کہاں پر ہیں؟ یہ جانیے، جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں اس شریعت میں کا نقطۂ آغاز جو تھا، غور کیجئے گا، شریعت کا نقطۂ آغاز جو تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ اب غور کیجئے گا، جس قوم کے مقدس کتاب کا کی نزول کی پہلی آیت اقرا سے تھی، اس قوم کی اگر 97% آبادی تعلیم سے غافل ہے تو یہ غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو غفلت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور غور کیجئے، ہم کو اس غفلت کے اندر صرف یوں ہی نہیں ڈالا گیا، باتیں کچھ سیاسی ہو جائیں گی، لیکن اگر ہے تو گفتگو سنیے کہ اسی ہندوستان کے اندر جب متحدہ ہندوستان تھا، گورا یہاں حکومت کرنے جب آیا تھا تو اس وقت یہاں لٹریسی کی کا پرسنٹیج کیا تھا اس کو آپ نکال کر کے دیکھیں، تقریباً 86% لوگ پورے ہندوستان میں تعلیم یافتہ تھے، پڑھنے والے تھے۔ اور جب انگریز ملک چھوڑ کر گیا ہے تو ہندوستان جس کی تقسیم ہو چکا تھا، جو ٹکڑوں کے اندر بٹ چکی تھی،
زمینیں الگ الگ کر دی گئی تھیں، اس وقت اس ملک کے اندر 75 سے زیادہ لوگ ایسے تھے، یعنی 75% سے زیادہ ایسے لوگ تھے جن کو بس کا نمبر تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اسی لیے تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سونے کی چڑیا تھی اور اس کو لوٹنے کے لیے ان لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو صرف اس وجہ سے حملہ کیا اور اس کو قبضے میں لایا گیا، یا یہاں آ کر کے ان لوگوں نے اس پر اپنی ظلم و بربریت کی داستان لکھی، وہ صرف اس لیے کہ یہاں حاکم اور حکمراں مسلمان تھے، اس پہ حکومت کر رہے تھے، اور ان کے یہاں کوئی مذہب اور کسی بھی دین دھرم کے ماننے والے کے درمیان کوئی تمیز نہیں تھی۔ اس طرح سے اسکول نہیں تھے، لیکن اتالیق تھے جو مقرر ہوا کرتے تھے، برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے، یہیں گرو گووند ہے اور ادھر عبد الرحیم ہے، یہ بیضاوی کے نسخے اس کو پڑھائے جاتے تھے، تو اس کو سنسکرت کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ ایک ہی جگہ پر تعلیم شروع کیا گیا، اور اس کے بعد وہ علماء، اب غور کیجئے گا، جو علماء موجود تھے اور جنہوں نے آزادی کے جنگ میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، وہ حصہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جس جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے ان سے ان کا مسند درس چھین لیا گیا تھا، ان سے ان کی قلم چھین لی گئی تھی، ان سے ان کی شاگردوں کو چھین لیا گیا تھا جو ان کی طاقت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علماء کرام میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے انگریزوں کی مخالفت شروع کی۔ یہ ایک تاریخ ہے، آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اس تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، مختلف لوگوں نے اس بارے میں ہر طرح سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد غفلت کا ایک دور شروع ہوا، اور اس دور کے اندر مناظروں کا دور آیا۔ ایک طرف سے عیسائی لوگوں کو کھڑا کیا گیا، دوسرے طرف سے مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا۔ 1900 تقریباً 57 کا یا اس کے بعد کا ایک مناظرہ ہے، آخری مناظرہ آگرہ کا، جس کے اندر عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے مناظرے ہوئے تھے، اور جان بوجھ کر کے جو مجسٹریٹ بیٹھتا تھا وہ مسلمانوں کو شکست دیتا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی وقعت اور ان کی وقار گھٹ جائے اور کم ہو جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم کسی مناظرے کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ مناظرے ہمیں شکست دینے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ تھی غفلت کی، اور وہاں سے غفلت کی جو لہر چلی مسلمانوں کے درمیان، ہم غلامی کی زندگی میں اس طرح سے آئے کہ وہ غلامی آج تک ہمارے دماغ سے نہ نکل سکی۔ آج بھی ہم یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عربی تعلیم حاصل کریں گے، دین حاصل کریں گے، دین کو جانیں گے، تو دین جاننے کے بعد ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم کو کون پوچھے گا، ہم کو کون جانے گا۔ اس سلسلے میں آپ سنیے، اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ نازل کی اس میں کہا اقرا وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو اکرم ہے، یعنی بزرگی والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بزرگی کا اور علم کا بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے۔ اگر آدمی عالم ہے چاہے وہ کسی فن کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اور خصوصاً اگر وہ دین کا عالم ہے تو۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، اور مثال دینے کے بعد گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ فتح مکہ کا وقت ہے، اللہ کے نبی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کا فتح مکہ ہو چکا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کو کھول کر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ہم بھی داخل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دونوں چوکھٹ کو پکڑ کر کے لوگوں کی تعداد میں آواز لگاتے ہیں، این البلال، بلال کہاں ہیں، ان کو بھیجو۔ حضرت بلال جو پیچھے کھڑے تھے لوگوں کے بھیڑ کو چیرتے ہوئے سامنے آئے، قریب آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت بلال کے ہاتھ کو پکڑا اور خانہ کعبہ میں داخل کروا لیا۔ حضرت علی تھے
اور دیگر صحابہ 3-4 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں داخل ہوئے۔ اذان کا وقت ہوا، غور کیجیے گا، حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یا بلال اذن، اذان دیجیے۔ کہا کہاں سے اذان دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ارفع سطح البیت، چڑھ جائیے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اور وہاں سے اذان کی آواز لگائیے آج۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کے دیوار پہ چڑھنے لگے، لیکن دیوار کی اونچائی یہ تھی کہ وہاں تک وہ چڑھ نہیں سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم یہاں سے چڑھ نہیں سکتے ہیں، دیوار اونچی ہے۔ تو آپ نے بلایا حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ ان دونوں کے کندھوں کے اوپر قدم رکھ کر کے اے بلال آپ خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر چڑھیے۔ قریش کا ایک شخص تھا سامنے کھڑا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کہا کہ یہ وقت دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا کہ آج قریش کے 2 معزز شخص کے کاندھوں کے اوپر ایک حبشی غلام نے اپنا قدم رکھا ہوا ہے، اور آج وہ اس کے جو الفاظ ہیں نقل کفر کفر نباشد، کہا کہ آج ایک کالا کوا خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر چڑھ کر کے بانگ لگائے گا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا تھا۔ طبری نے اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ نسب کے نام پہ، دین کے نام پہ اگر کسی آدمی کو شریعت کے اندر نسب کے نام پہ کسی آدمی کو عزت و وقار نہیں ملتی بلکہ دین کے نام پہ ملتی ہے، اور اسی کو ابن ہشام نے لکھا ہے کہ چونکہ بلال حبشی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے ہوئے تھے، مسجد کے مؤذن تھے، اذان دینے والے تھے، اس لیے رب العالمین نے ان کو یہ عزت اور یہ مقام عطا کی کہ وہ تمام لوگوں کے سامنے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر کے اذان دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے معاملہ۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دینی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں گے اور دینی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو ہمارا بچہ کھائے گا کیا؟ وہ روزی کہاں سے کمائے گا؟ اس کی زندگی آگے چل کر کے کہاں جائے گی؟ وہ تو مسجد کا ہو کر کے رہ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، غافل ہوتے چلے گئے، اور جب دین سے دوری بنی تو ظاہر ہے دین کا تعلق ہے سماج سے، سماجی معاملات میں بھی گراوٹ آنی شروع ہو گئی، کیونکہ اگر انسان کے عقل کے اوپر غور کیجیے گا، اگر دین کا لگام نہ لگایا جائے، انسانی عقل کے اوپر اگر دین کا لگام نہ ہو، قال اللہ اور قال رسول کا لگام نہ ہو، تو وہ انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا سکتی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کی تشریح میں آپ سن چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، مسلمان بچے اور مسلمان بچیاں، ایک دور چلا تھا اس درمیان میں، وہ دور تھا، ٹرینڈ چلا تھا بچوں کے درمیان خودکشی کا، اور اس کو یہ شوق سے لوگ انجام دے رہے تھے اس برائی کو۔ جب سروے کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے خودکشی کے جو مضر اور نقصان دہ اثرات ہیں اس کے بارے میں ہم نے اپنے نوجوانوں کو بتایا ہی نہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت ہماری زندگی کی اختتام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ موت زندگی کی ابتدا ہے، اصل زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ زندگی ہماری عارضی ہے، کس وقت لٹ جائے، کس وقت ختم ہو جائے، کس وقت دنیا چھوڑ کر جانا پڑے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کی نیند کے بعد، یعنی یہاں سے مرنے کے بعد جو زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کو اگر ختم کر دیتے ہیں کسی طریقے سے تو سکون پا جائیں گے، آرام پا جائیں گے۔ اور پھر ایک دور چلا، یہ تو خودکشی کا معاملہ چلا، پھر ایک دور چلا کہ مسلمان بچیاں اور خود مسلمان بچے مرتد ہونے لگے، ارتداد کی لہر چلی،
साउथ के अंदर, बेंगलोर के अंदर, इधर महाराष्ट्र के अंदर एक एक बस्ती में तकरीबन सैकड़ों मुस्लिम घरानों से बच्चियां निकल करके गैर मुस्लिमों के साथ उन लोगों ने अपना मामला किया और वो लोग सब दीन को छोड़ करके वो सब मुर्तद हो गए। अब आप गौर कीजिएगा, अगर किसी लड़की को लिया जाए और उससे ये कहा जाए कि आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता एक शराबी से आया है, क्या वो लड़की तस्लीम करेगी कि कोई शराबी मेरा शौहर हो? बताइए, आप तस्लीम करेगी? अगर किसी लड़की से ये कहा जाए कि आपका रिश्ता जिस लड़के से आया है वो लड़का जुआरी है, क्या वो लड़की तस्लीम करेगी कि उसका शौहर जुआरी हो? फिर हमारी बच्चियां ये कैसे कबूल कर लेती हैं कि उसका शौहर मुसलमान नहीं है? इसलिए कबूल कर लेती हैं कि हमने उनको इस्लाम की अहमियत सिर्फ उतनी बताई है कि जब तुम्हारे कॉलेज का फॉर्म होगा उसमें रिलीजन का जो कॉलम होगा उसमें सिर्फ बोल्ड में इस्लाम लिखना, यही ताल्लुक है उसका। इस्लाम से इतना ही ताल्लुक है कि हम बोल्ड में रिलीजन के कॉलम में इस्लाम लिखते हैं, बस। उसके अलावा हमारे नबी कौन थे, दीन क्या था, दीन का मतलब क्या है, मुसलमान होने का क्या मतलब है, ये उसको नहीं मालूम। नतीजा ये हुआ कि गफलत के शिकार लोग अपने दीन को छोड़ करके, अपने धर्म को छोड़ करके अखलाकी, समाजी और मुआशरती गिरावट के हम शिकार हुए। और दूसरी चीज देखिए, इंसान अपने माहौल से चीजों को कबूल करता है। अगर आप उसके दरमियान, इसीलिए मुजालिसत सू से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। गौर कीजिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी की और मुस्लिम की, सही मुस्लिम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरउ मअ दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। फलयंदुर अहदुकुम मन युखालिल, तो तुम में का हर आदमी ये गौर करे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। जिससे वो दोस्ती करेगा उसका कुछ न कुछ असर उसके ऊपर होगा। अब इस पे एक मिसाल याद आई, गौर कीजिएगा। एक रावी हैं, रावी हदीस, उनका नाम है खालिद, उनका नाम और लक़ब उनकी है हज़्ज़ा, खालिद अल हज़्ज़ा। हज़्ज़ा कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर जूता टांकने वाले को, मोची को। तो पूछा इनसे किसी ने कि क्या आप जूते टांकने का काम करते थे? तो कहा नहीं भाई, कभी जिंदगी में ये काम मैंने नहीं किया। तो कहा फिर आपका नाम क्यों है? कहा जूता टांकने वाले की दुकान पर उठना बैठना मेरा था, मेरा जो दोस्त था वो ये काम करता था और वहां पे मैं उठता बैठता था, लोगों ने मुझे को मोची बना दिया, जूता टांकने वाला बना दिया। ये एक मिसाल है उस बात की, इस हदीस की, कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आदमी अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है, उसकी चीजें कबूल करता है, और जिससे जो आदमी करीब होता है वो उसका हुक्म ले लेता है। उसकी एक आयत करीमा से वजाहत सुनिए, फिर गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और उसके बाद कहा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और ये देखिए आयत, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे खड़े, फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको वहां से निकाला। इनकाज कहते हैं अरबी जबान के अंदर गड्ढे से किसी शख्स को निकालने को, इनकाज यानी डूबे हुए शख्स को। कुआं है, कुएं में कोई आदमी गिर गया, तो अगर कुएं से उसको बाहर निकाला जाए तो यह कहा जाएगा कि हमने इसको इनकाज किया, वहां से निकाला। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे, अल्लाह ने तुमको गड्ढे से निकाला, गड्ढे में गिरे नहीं थे। फिर निकालने का क्या मतलब है? आयत पे गौर कीजिए। लिहाजा फिक्र का कायदा बना का अश्शई इदा जावरहू, कोई भी चीज जब किसी चीज के बराबर होती है
अखज़ हुक्मुहु, तो वो उसका हुक्म ले लेती है। अब आप जिससे दोस्ती कर रहे हैं, उस दोस्त के अंदर जो अच्छाई है या उसके अंदर जो खराबी है, उस अच्छाई और खराबी को इख्तियार करने के ऊपर आप मजबूर होंगे। और हमारे मुसलमानों का मामला क्या है, गौर कीजिएगा। आजकल मुस्लिम बच्चियां थोड़ी बहुत मेहनत करके, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़ रही हैं। नतीजा ये होता है कि एग्ज़ाम में उनका जो नंबर होता है वो कभी 80%, 85%, 86% ये नंबरात होते हैं और उनको दाखला किसी बड़े कॉलेज में मिलता है, जबकि हमारे बच्चे 50 के अंदर सिमट जाते हैं, क्योंकि इनको पढ़ना नहीं है। शुरू से इनको मालूम है कि हम पढ़ेंगे नहीं, और न इनको मोटिवेट किया जाता है, पढ़ने के जानिब इनकी तवज्जो दिलाई जाती है। लिहाजा अगर ये पढ़ना आगे चाहते भी हैं तो गांव के किसी लोकल कॉलेज के अंदर इनका दाखला हो जाता है बड़ी मुश्किल से, और बच्चियों का दाखला बाहर के कॉलेज में होता है, दूसरे कॉलेज में, और वहाँ ये मुस्लिम बच्चे मफकूद होते हैं, नहीं होते हैं। और उनका उठना बैठना, उनका साबका जिन लोगों से होता है वो उन्हीं लोगों से होता है। अब वो ये समझती है कि कोई फर्क नहीं है, सब इंसान है। अकीदे की फर्क खत्म हो जाती है, क्योंकि अकीदे की बुनियाद जो बनानी चाहिए थी बचपने से, वो बुनियाद हमने बना करके दिया नहीं है, वो तालीम दी नहीं है, बचपने से उनको सिखाया नहीं है, उनको बताया नहीं है कि दीन की अहमियत क्या है, शरीयत की अहमियत क्या है, हम जिस अकीदे के मानने वाले हैं उस अकीदे की अहमियत क्या है। थोड़ा सा हवा का थपेड़ा आता है, इश्क वगैरह के फितने के अंदर गिरफ्तार होती है, और उसके बाद बाप की इज्जत, खानदान की इज्जत, समाज की इज्जत, सोसाइटी की इज्जत सब खत्म हो जाती है, और वो फिर आंखों में पट्टी बांध करके जिस जानिब हालात उसको लेकर के जाते हैं वो उस जानिब चलने को मजबूर होती है। ये गफलत है हमारी, दीनी तालीम से गफलत। अब गौर कीजिएगा, एक मुल्क है जिसको कई मर्तबा जलाया गया, जिस पर हमले किए गए कई मर्तबा, लेकिन उसकी जो अपनी तहजीब थी उसने अपने तहजीब को नहीं छोड़ा। जापान की बात मैं कर रहा हूं, हमको या हमारे और आपके दिमाग में ये बात भी डाल दी गई है, गौर कीजिएगा, दोस्ती और यारी की बात चल रही है तो, कि हम जिसकी इजादात को इस्तेमाल करते हैं उसके जिंदगी जीने के सलीके को सीखने के ऊपर मजबूर हैं। तो हम यहूदियत की कॉपी करते हैं या नसरानियत की कॉपी करते हैं इस बात पर कि वो तरक्की याफ्ता कौमें हैं। अब गौर कीजिएगा, अगर अमेरिका की या और दूसरे मुल्कों की बेहयाई के अंदर, फहाशी के अंदर, दीन बेजारी के अंदर अगर हम तकलीद करते हैं तो अमेरिका हमसे क्या बेचता है? हथियार बेचता है, मशीनें बेचता है, ऐसी मशीनें जिसको हमने न देखा है ना हम चलाना जानते हैं। और जबकि उसके मुकाबले में जापान है, उसकी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी को कोई ना कोई सामान हर घर के अंदर मौजूद है। तो क्या हमने जापानियों की तरह से चाय पीना सीख लिया? उनकी तरह से खुदकुशी करना सीख ली हमने? या ऊड़ा कीरी और दूसरी चीजें जो उनकी तहजीब है, क्या उस तहजीब को हमने सीख लिया? हरगिज नहीं मेरे भाइयों। पता ये चला कि इजादात का आदमी के जिंदगी गुजारने के सलीके से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक है दीन का। अगर हम दूसरों के तरीके को इख्तियार कर रहे हैं तो हमारी दीन के अंदर खामी है, हमारे अकीदे के अंदर खामी है, ये जानने की जरूरत है। हम तशखीस पहले करें तब तो इलाज लिखेंगे। तो अब गफलत की चादर को फेंकने के और उसको दूर करने के असबाब में से सबसे पहला सबब यह है कि हम अपने भूले हुए सबक को अपने कौम के सामने पढ़ाएं, अपने नौजवानों को बताएं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिनों की, इंसानों की तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के लिए की है। ये तालीम हम अपने नौजवानों को दें
اور بتائیں کہ انسان شتر بے مہار نہیں ہے، بے لگام گھوڑا یا بے لگام اونٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اگر بنایا ہے تو اس کے اوپر پابندیاں بھی عائد کی ہیں، ان پابندیوں کے ماننے کے ہم مکلف ہیں۔ اگر پابندی مان کر کے زندگی گزارتے ہیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے، اور اگر پابندی کو ترک کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی بیکار ہے اور ہماری آخرت بھی بیکار ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم کبھی سرفراز نہیں ہو سکتے، آخرت کی زندگی میں ہم کبھی سرفراز نہیں ہو سکتے۔ غفلت کے معاملے میں ایک اور معاملہ دین بیزاری کا مسلمانوں کے درمیان جو پھیلتا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دوری، اور عبادت میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اب غور کیجئے، دنیا کا ہر کام اپنے وقت کے اوپر ہوتا ہے، لیکن نماز اس کے لیے انسان کے پاس، آدمی کے پاس میسر وقت نہیں ہے کہ اس کو اپنے وقت کے اوپر ادا کر سکے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ایک آدمی اپنی زندگی میں نماز کو ضائع کرتا ہے تو دنیا کے کسی بھی چیز کی حفاظت کی امید اس شخص سے نہ رکھی جائے، کسی بھی چیز کی حفاظت کی امید اس شخص سے نہ رکھی جائے۔ غور کیجئے، لہذا اللہ رب العالمین نے منافقین کی جو علامتیں بتائی، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت تنگ دل سے آتے ہیں۔ یہ غفلت کی علامت ہے مسلمانوں میں، جو غفلت آئی اور داخل ہوئی وہ اس راستے سے داخل ہوئی، نماز کے راستے سے، اور جیسے نماز سے ہم دور ہوئے اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہو گئے، رب العالمین کے ذکر سے جیسے دور ہوئے تو شیطان نے اپنا گھروندہ ہمارے دلوں کے اندر بنا لیا، اپنا مسکن اس نے ہمارے دلوں کے اندر بنا لیا، اور حالات یہاں تک چلے گئے یا اتنے خراب ہو گئے کہ ہم شیطان کے چنگل کے اندر پوری طرح سے گرفتار ہو گئے، اس کے مکر و فریب کے اندر پوری طرح سے آ گئے۔ لہذا ہم اب وہی کام کرتے ہیں جس کام کو وہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہماری غفلت کی چادر وہاں تک پہنچ گئی کہ اب ہم کو ہماری نگاہوں کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا تھا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کام وہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا کرتے ہیں، نمازوں کے چھوڑنے کا، اللہ کے یاد سے غافل ہونے کا، ان کے دلوں کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر مہر لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں ایک سیاہ اور کالا نقطہ ڈال دیتا ہے، اور پھر گناہ پہ گناہ اگر توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل پورے طور پہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کلکوز مزخین، اس گھڑے کی طرح سے جس کو الٹ کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ ایک تو گھڑا ہے، اس کو الٹ کر رکھ دیا گیا، اب اس کے اوپر جتنا بھی آپ پانی ڈالیے وہ پانی بہہ جائے گا، اس گھڑے کے اندر پانی ایک بوند بھی رکے گا نہیں۔ یہ حال ہمارے اور آپ کے دلوں کا ہو چکا ہے۔ اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے واحد علاج اور واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف پلٹیں، اپنے دین کی طرف، اپنی شریعت کی طرف، اپنے نبی کی تعلیم کی طرف، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جانب پلٹیں، اور پلٹنے کے بعد اپنے زندگی کے ہر گوشے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور کرنے کی کوشش کریں، آپ کی تعلیمات کو حرز جاں بنائیں، مساجد کے اندر قرآن مجید کے دروس کا اہتمام ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جائے، گاؤں کے بچے کو، ہر ایک شخص کو دین کی تعلیم دینے کا انتظام اور بندوبست کیا جائے، مکتب کا مضبوط نظام ہو، عورتوں کے لیے عورتوں کا انتظام اور مردوں کے لیے مردوں کا انتظام الگ سے کیا جائے، جہاں وہ بیٹھ کر کے دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ دین کی بنیادی عقائد کیوں پیدا کیے گئے، تخلیق کا کیا مقصد ہے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، دین اسلام کی ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے کندھے کے اوپر کیا عائد ہوتی ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس، یہ چیزیں ان کے دلوں کے اندر بٹھائی جائیں۔
تب چل کر کے یہ غفلت کی چادر ہم سے دور ہو سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے غفلت اور غافل دلوں کو اللہ رب العالمین ایمان کی روشنی سے منور کر دے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، غور کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ رب العالمین میں ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جو دل کے اندر سے اے اللہ تیرا خوف نکل جائے، جو دل نہ ڈرے تیرے عذاب سے، وہ اس دل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات کہ ہم ہر وقت موت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، ہر وقت۔ غفلت میں یہ بات عام طور پہ ہوتی ہے، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ہم کو بہت وقت ہے، اور بوڑھا یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تھوڑی نا ملک الموت حاضر ہو گیا ہے، ابھی ہے وقت، باقی ہے ہم توبہ کریں گے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے کھیلنے کودنے کے ایام۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عجیب جملہ ہے، دیکھیے، کہتے ہیں اتفق العلماء قاطبتاً، پوری دنیا کے عقل مندوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، کس بات پر؟ علی ان الموت، کہ موت لیس له سبب معین، اس کے لیے کوئی سبب متعین نہیں ہے، ولا عمر معین، کوئی عمر متعین نہیں ہے، ولا زمن معین، کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، یاتیکم بغتہ، اچانک آئے گی تمہارے پاس، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا کہ زندگی ہماری تھی اور زندگی ہم سے چھین لی گئی۔ ایک حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی، کہا کفا بالموت واعظا، عبرت کے لیے موت کافی ہے، یہ کہا گیا حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر نے جو مہر بنایا، اپنا اسٹمپ بنایا، اس اسٹمپ میں یہ حدیث لکھوا دی، کفا بالموت واعظا، اور کہتے تھے کہ اے عمر کفا بالموت واعظا، موت عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتنے جنازوں کو ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے دفن کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم عبرت نہیں حاصل کرتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہماری ہمیشگی کی زندگی ہے، ہم کبھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دل کے اندر تصور رہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے، سوال و جواب کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور خیال رہے، ایک بات اور خیال رہے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم کو اور آپ کو نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نا امیدی کے شکار ہیں، مایوس ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، کہ اللہ رب العالمین منافقوں کو اور منافقات کو، مشرکین کو اور مشرکات کو اس لیے بھی عذاب دے گا کہ وہ اللہ رب العالمین سے بدگمان ہے۔ کوئی بوڑھا ہے تو وہ اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر کے اب حج کو جا رہے ہو، ہرگز نہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، کبھی نہیں۔ اگر 100 گن غلطی ہوئی بھی ہے، تب بھی اگر صدق دل سے آدمی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور معافی طلب کرے تو کوئی بعید نہیں ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آؤ گے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو ہم زمین بھر کر کے مغفرت لے کر کے تم سے ملیں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں حضرت واصلہ ابن اسقا، صحابی ہیں، اور یہ انتقال کے اعتبار سے آخری صحابی ہیں، لمبی عمر ان کو عطا ہوئی تھی، آخری صحابی جو انتقال کے اعتبار سے ہیں وہ یہی ہیں، حضرت واصلہ ابن اسقا۔
رضی اللہ عنہ مرض الموت میں تھے، گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ اسود ابن یزید نامی ایک تابعی تھے، ان کو پتہ چلا کہ حضرت واصلہ ابن اسقا بیمار ہیں، تو اسود ابن یزید نے، جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے لے کر کے چلو، اپنے خادم سے کہا کہ مجھے لے کر کے چلو اور جا کر کے واصلہ ابن اسقا صحابی رسول سے ملاقات کریں گے۔ تو خادم لے کر کے چلے، دروازے پر جب پہنچے تو گھر والوں نے خبر دی، بے ہوش پڑے ہوئے تھے، گھر والوں نے خبر دی کہ حضرت واصلہ ابن اسقا آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اسود ابن یزید بیمار تھے تابعی۔ پہنچے جب واصلہ ابن اسقا تو گھر کے چارپائی کے بغل میں کرسی دی گئی بیٹھنے کے لیے، بیٹھے تو یزید نے بستر کے اوپر اپنا ہاتھ ڈال کر کے ٹٹولنا شروع کیا۔ حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ ہتھیلی چاہتا ہے، صحابی تھے، انہوں نے ہتھیلی پکڑا دی، ہتھیلی لے کر کے انہوں نے چوما، اپنے سینے کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد الگ کر دیا، ہٹا دیا۔ حضرت واصلہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو اور اللہ سے کیسی امید رکھتے ہو؟ آخری وقت ہے، اللہ سے کیسی امید رکھتے ہو یہ بتاؤ۔ یزید نے جواب دیا، اسود ابن یزید نے، اہلکتنی ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ کتنے بڑے تابعی ہیں، اور جملہ دیکھیے، ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اہلکتنی ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں نے مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ وشفت علی ہلاکتی، اور اپنی نگاہوں کے سامنے میں اپنی ہلاکت دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ارجو اللہ العفو والعافیہ، میں اللہ رب العالمین سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، امید رکھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جس نے اپنے غضب کے اوپر اپنی مغفرت کو بھاری کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسود ابن یزید کے اس جملے کو سن کر کے واصلہ ابن اسقا کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ اکبر، تکبیر بلند کیا، نعرہ بلند کیا خوشی کے مارے۔ گھر میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد واصلہ ابن اسقا نے حدیث بیان کی، کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، لا یموتن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی ہرگز ہرگز نہ مرے الا وہو یحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، مگر یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے۔ اسود، تمہارا اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ تمہارے حسن خاتمہ کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس لیے خبردار، کبھی بھی مایوسی کو اپنے قریب آنے مت دیجیے، کبھی بھی، چاہے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، شرک بھی اگر ہو، صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آدمی توبہ کرے، اللہ کے دین کی طرف پلٹ جائے، غفلت کی چادر اتار پھینکے، دنیا کی یہ زندگی انسانوں کے لیے راحت ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو کہ عورت ہو، ہم دنیا میں اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور احسن انداز میں اس کا اجر قیامت کے دن اس کو عطا کریں گے، جنت کی شکل میں، آخرت کے عذاب سے محفوظ کر کے اس کو ہم بہترین اجر عطا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اجر ہماری اور آپ کی منتظر ہے۔ ہم اللہ کی جانب پلٹ جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، غفلت کی چادر اتار پھینکیں، دین کے تئیں جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا احساس کریں،
اور اس کو اپنے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، علم دین کو عام کریں۔ یہی مقصود مومن ہے، یہی اصلی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور اے اللہ جو لوگ ہم سے برائی کا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ ان کی برائیوں کو انہی کے جانب پھیر دے۔ اے اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں ان کو اس طرح سے الجھا دے کہ وہ اپنے ہی معاملات کو ناپنے میں لگ جائیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے۔ اے اللہ ہماری نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ مسلمان بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ قوم کے ہر فرد کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ دین کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔